سیاہ چادر میں چھپی وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ اپنے مالک سے کہو ماہنور آئی ہے، چوکیدار نے انٹرکام پر بتایا تو اگلے ہی لمحے اسے اندر آنے کا حکم دیا گیا۔ ماہنور اندر گئی تو سامنے ہی شاہ نواز شاہ طنزیہ انداز میں مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا، پر غصے سے ہوش گم ہونے لگے جب ماہنور نے اپنی چادر اتارتے ہوئے اس کے قدموں میں پھینکی۔ لو کر لو اپنی ہوس پوری، نوچ لو مجھے، یہی چاہتے تھے نا تم؟ وہ روتے ہوئے چیخے تو شاہ نواز شاہ نے غصے سے اپنی چادر اتارتے ہوئے اسے اڑائی، اور وہ اس کی محبت کو ہوس کا نام دے رہی تھی۔ میرے بھائی کو آزاد کر دو، ماہنور نے بے بسی سے کہا، پہلے مجھ سے نکاح کرو۔ شاہ نواز نے وہی شرط رکھی تو ماہنور نوکری کی تلاش میں صبح سے در بدر دھکے کھا رہی تھی، کہیں کسی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا تھا۔ اپنے بھائی کی اسکول فیس بھی کل تک لازمی بھرنی تھی۔ اپنے باپ کو تو کہہ آئی تھی کہ آج وہ پیسوں کا انتظام کر لے گی۔ چھوٹی عمر میں بڑی ذمہ داریاں کاندھوں پر پڑ چکی تھی، تبھی تو بغیر گھبرائے یہاں وہاں دن بھر دھکے کھا لیتی تھی۔ آج کل کی لڑکیوں جیسی نزاکت اب اس کے اندر نہیں رہی تھی۔ بھائی صاحب آگے اتنا رش کیوں ہے؟ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی تو اندازہ ہوا کہ رکشہ کب سے رک چکا تھا۔ ارد گرد لوگ اکٹھے تھے۔ اس نے سر نکال کر باہر دیکھا تو لوگوں کے رش میں کچھ سمجھ نہ آیا۔ سڑکوں پر سیاسی پارٹی کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ باجی آگے کسی سیاسی جماعت کا جلسہ ہو رہا ہے، ان کے جیالوں کی وجہ سے راستہ بند ہے۔ ماہنور نے دل میں سوچا، کاش اتنی پرواہ انہوں نے ملک کی ہوتی تو یوں نوکری کی تلاش میں در بدر دھکے نہ کھانے پڑتے۔ اچھا، مایوسی سے رکشے کا کرایہ پکڑاتی نیچے اتر گئی۔ رکشے میں بیٹھے رہنا بیکار تھا، انٹرویو کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ شاہ نواز اپنے باپ کے کہنے پہ آج جلسے میں آیا تھا اور عوام کو تقریر پڑھ کے بے وقوف بنا رہا تھا۔ ماہنور نے ایسے سیاستدانوں کو دل میں ڈھیروں بد دعائیں دیں، ان کی جھوٹی تقریروں سے عوام کا پیٹ نہیں بھرنے والا۔ ماہنور کی گونج سے سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کسی کو لگا کہ یہ کوئی نیوز رپورٹر ہے جو حلیہ بدل کر شامل ہوئی ہے۔ میڈیا کو خلاف کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جیالے بھی اسے گھورنے لگے کہ آخر کوئی یہ کون ہے؟ اب کی عوام سے محبت کا عالم تو یہ ہے کہ یہاں آ کر تقریر بھی خود سے نہیں کر سکتے، عوام سے جھوٹے وعدے کرنے کے لیے بھی تقریر کسی اور سے لکھوانی پڑتی ہے۔ شاہ نواز نے اپنی گلاسز نیچے اتار کر ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ کالی چادر اوڑھے سیاہ سوٹ میں وہ کسی غریب گھرانے کی لگ رہی تھی۔ محترمہ، آپ کسی سیاسی جماعت کو اس طرح جج نہیں کر سکتی، ہم نے علاقے میں بہت کام کروایا ہے۔ ماہنور نے طنزیہ ہنستے ہوئے تالی بجائی۔ سب کیمروں کا رخ اس کی جانب ہو چکا تھا، کوئی اسے کور کرنے لگا۔ یہ آج کی تازہ ترین خبر بن سکتی تھی۔ شاہ نواز کو معلوم کروانا تھا کہ آخر اس کو اس لڑکی کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ MNA کے بیٹے کو کٹہرے میں گھسیٹ لے آئے۔ ہمارے علاقے میں بھی آپ کے والد صاحب ووٹ لینے آئے تو ہر بار آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں سیاسی سیٹ مل جائے وہ مڑ کر اس محلے کی جانب دیکھتے بھی نہیں۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جن بچوں کو انہوں نے سرکاری نوکری دینے کا وعدہ کر رکھا تھا وہ آج بھی بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے سب کی بولتی بند کر چکی تھی، کیونکہ ایسی سیاسی پارٹیاں 1000-2000 دے کر غریب مزدوروں کو خرید کر جلسے میں لے آتی تھی۔ شاہ نواز کوئی سخت جواب نہیں دینا چاہتا تھا، ورنہ ایسے لوگوں کی باتیں سننا وہ ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ محترمہ، آپ اپنے محلے کا نام اور ایڈریس لکھوا کر جائیں تاکہ میں کل خود آپ کے محلے کا دورہ کرنے آؤں گا۔ وہ تو ایڈریس لکھواتی وہاں سے جا چکی تھی، لیکن میڈیا نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ شاہ نواز نے مزید سوالات شاہ نواز سے ہونے شروع ہو چکے تھے، جن کے جوابات دیتے دیتے وہ تھک گیا تھا۔ ہر کوئی پرانا کیس کھول کر بیٹھ چکا تھا۔ وہاں کا محلہ بھی اب آپ کے انڈر آتا ہے۔ میڈیا پر بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ جو جلسہ ان کا بہت آرام سے ہو جانا تھا وہ اتنی مشکلیں کھڑی کر چکی تھی۔ شاہ نواز کا خون کھولنے لگا تھا۔ اپنے والد صاحب سے بھی کافی جھٹکے کھا چکا تھا، جن کا کہنا تھا اسے ایک لڑکی نہ سنبھالی گئی، اور میڈیا کے سامنے آپ اس لڑکی کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی اسے رفو چکر کر دیا جاتا۔ اس لڑکی کو اچھا سا سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ جلسہ ختم ہو چکا تھا، لیکن شاہ نواز کے دماغ میں اس لڑکی کا چہرہ نقش ہو چکا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ تو کھڑ آ چکی تھی، لیکن اسے نہیں پتہ تھا وہ پیچھے کتنے بڑے طوفان کو دعوت دے چکی ہے۔ شاہ نواز کو اس لڑکی کے سارے بایو ڈیٹے کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔
اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اب اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بوڑھا باپ ابھی بستر پر پڑا ہے اور وہ نوکری کی تلاش میں در بدر دھکے کھا رہی ہے۔ میڈیا کے سامنے وہ کچھ بولنے کا قائل نہیں تھا کیونکہ الیکشن سر پر تھے۔ اگر ذرا سے بھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو پارٹی سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ ماہنور کے گھر کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ سب حیران تھے کہ موجودہ وزیر کے بیٹے کا بھلا ان کے گھر کیا کام تھا۔ ان کی کون سی نئی رشتہ داری نکل آئی تھی جو شاہ نواز کو اس کے گھر کی چوکھٹ تک لے آئی تھی؟ کیسے آنا ہوا بھلا؟ وہ آدمی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی وہ دماغ میں آئی سوچوں کو سلجھا رہی تھی کہ وہ جیسا سوچ رہی ہے ویسا ہی ہے۔ تم نے بلایا، اتنے پیار سے تھا، ہمیں آنا پڑا۔ شاہ نواز کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ماہنور چونک پڑی کہ ایک ہی دن میں اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا۔ سچ کہوں تو مجھے تمہاری خوبصورتی نے پل میں اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، اور جو چیز شاہ نواز کو اچھی لگے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، یا تو ہنس کر یا پھر لڑ کر، اور تم مجھے بہت پسند آئی ہو۔ اوپر سے نیچے تک ایک نظر دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خیانت ٹپک رہی تھی۔ ماہنور کے چہرے پر ناگوارگیت پھیل چکی تھی۔ بڑے لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی کہ کیا وہ اس کی قیمت لگانے گھر تک آ گیا تھا؟ شاہ نواز نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ تو خاص تھا۔ آنکھیں جھکا کر بات نہیں کرتی تھی اور شاہ نواز کو آنکھ اٹھا کر بات کرنے والی عورتوں کی عادت نہیں تھی۔ وہ بھلا کب اتنی اجازت دیتا تھا؟ تم گھما پھرا کر بات کرنے کے عادی نہیں ہو، اس لیے اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ تو کیا بات کرنی تھی میں نے تم سے؟ وہ کیا سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ ہاں یاد آیا، ڈیل کرنی تھی۔ وہ ڈیل یہ تھی کہ تمہیں میری رکھیل بن کر رہنا ہوگا تب تک جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا تم سے۔ ارے ایسے مت دیکھو، ویسے میں تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کو منہ نہیں لگاتا، لیکن یہ کم وقت دل ہی نہیں مان رہا۔ بڑے مجمع میں اس لڑکی نے سوالات اٹھائے تھے، میڈیا کو باتوں کا موقع دیا، جس نے شاہ نواز کے اندر غصے کو جگا دیا تھا۔ وہ اس کی تذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اتنا بھول گیا تھا کہ اللہ کی ذات اس کا یہی غرور پاش پاش کر دے گی۔ اگر تم میرے معیار کی ہوتی تو شاہ نواز تمہیں اپنی بیوی بنا لیتا، پر افسوس تم میری بیوی بننے کے قابل نہیں، اسی لیے یہ ڈیل زیادہ فائدہ مند رہے گی ہم دونوں کے لیے۔ شاہ نواز کی بکواس سنتے ہی اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس شخص کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینا چاہتی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ گزاری ہر رات کی قیمت ملے گی، جتنا وقت گزارے گی میرے ساتھ اس کا تمہیں حساب دوں گا، مطلب منہ مانگی قیمت ملے گی تمہیں، جس سے تم اپنے بیمار باپ کا علاج کروا سکتی ہو، چھوٹے بھائی کو کسی اچھے اسکول میں داخلہ کروا سکتی ہو، اس کو اچھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کروا سکتی ہو۔ جتنی قیمت تمہیں میں دوں گا صرف کچھ پل میری قربت میں رہنے کی، اسے باقی زندگی سکون سے گزرے گی تمہاری ٹرسٹ میں۔ اس کی بات کی بھی ٹینشن نہ لو کہ میں اپنی ضرورت پورے ہو جانے کے بعد پھینک دوں گا تمہیں کون اپنائے گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کسی اچھے سے گھر میں تمہاری شادی کروا دوں گا۔ تمہارے محلے کے حالات بدلنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، لیکن تمہارے حالات ضرور بدل سکتا ہوں۔ آخر تم میں کچھ خاص تو ہے، جیسے اس پہ احسان کر رہا ہو۔ نور کا دل متلانے لگا۔ یہ شخص اس کی نفرت کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا اتنا جگرا لائی کہاں سے؟ کب اس انسان کی اتنی بکواس برداشت کرتی رہی؟ معیار اور رتبے میں شاہ نواز تم ماہنور سے بہت نیچے گرے ہوئے ہو، اس کے لیے ایسی بات تو مت کرو۔ وہ جو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد گہری سانس لے رہی تھی، ایک آنکھ ونگ کے چہرے پر خباثت سجائے ہوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ نور کی بات سن کر سیدھا ہوا، مٹھیاں بند کرتے ہوئے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس کا بے داغ چہرہ اسے اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا، اس پر رعب جما سکے۔ مہمانوں کو بلا کر آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں؟ سر دائیں بائیں ہلاتا ہوا افسوس کرنے لگا۔ تمہیں اپنے گھر میں آنے کی دعوت نہیں دی تھی، یہاں سے شرافت سے چلے جاؤ۔ جبکہ وہ اپنی چادر کو جھاڑتا ہوا مسکرانے لگا۔ وہ بے یقینی سے دیکھتی رہی اس شخص کو کہ کتنا ڈھیٹ ہے۔ کیا وہ کوئی بکاؤ چیز تھی جو وہ اس کا دام لگا رہا تھا اور یوں بے مول کر رہا تھا اسے؟ اس کی بے بسی کا مذاق بنا رہا تھا، دولت کا رعب دکھا رہا تھا، وہ اسے اپنی غلام بنانا چاہتا تھا۔ تمہیں میں اس مقام تک لے آؤں گی کہ پاؤں پکڑ کر معافی مانگو گے۔ دل میں سوچتے ہی وہ آخر کو چپ ہوئی۔ لوگ سوچتے ہیں نا کہ فلاں بات مت کرو اور گناہ ہے، فلاں کام نہ کرو گناہ ہے، پر میرے نظریے سے دیکھا جائے تو غریب ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کل اگر وہ روٹی کی تلاش میں در بدر دھکے نہ کھا رہی ہوتی تو کبھی بھی شاہ نواز جیسی بگڑی اولاد سے اس کا سامنا نہ ہوتا۔ وہ اپنا دن بھر کا غصہ انڈیل کر گھر تو آ گئی تھی، لیکن اس کی یہ حرکت اسے بھاری پڑ چکی تھی۔ اگر وہ اپنے باپ کی دوائیاں لینے کے لیے نہ نکلتی تو اسے اس کی کمزوریوں کا بھی پتہ نہ چلتا۔ شاہ نواز کے لفظ کسی تیز ترین خنجر سے کم نہیں تھے۔
جو نور کے دل کو چیر گئے تھے اور بری طرح سے زخمی کر گئے تھے۔ پھر اس لڑکی کے حالات کا سامنا کرنا خوب آتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو ایسے مردوں کو منہ توڑ جواب دینے کے بجائے رونا دھونا مچا دیتی۔ محلے والوں درگان اس کی جانب ہی رکھتے تھے۔ محلے والوں نے اس کے جانب کان لگا کے رکھے تھے۔ بوڑھے باپ کی حالت خراب تھی، ورنہ وہ باری باری سب کو جواب دے دیتی۔ اس کی فضول اور گھٹیا باتیں سن کر وہ کمزور نہیں پڑی، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور کچھ ہی وقت میں جہاں تھوڑی دیر پہلے خاموشی تھی وہیں زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ اس کا بوڑھا باپ بے بسی سے دیکھنے لگا کہ غربت نے انہیں کتنا بے بس کر دیا تھا۔ کوئی آدمی دن دہاڑے ان کے گھر میں گھس کر ان کی بیٹی کو رکھیل بنانے کی بات کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے تھے۔ خوف محسوس ہوا، اگر بڑے لوگ انا کا مسئلہ بنا لے تو زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ شاہ نواز کو ایک جھٹکا سا لگا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی۔ مڈل کلاس لڑکیاں تو بڑی چھوٹی چھوٹی بات پر ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی۔ اسے امید نہ تھی کہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گی۔ وہ بے یقینی اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں نور کو خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں شدید غصے کی وجہ سے ہلکی ہلکی سرخی مائل ہو گئی تھی۔ اس بار ماہنور کی برداشت ختم ہوئی تو لعنت ہے ایسی جوان مردی پر جو عورت کے احترام و تقدس سے ناواقف ہو، جو عورت کی قیمت لگاتا ہو۔ اس مرد کے خاندانی ہونے کا علم تو یہیں سے ہو گیا ہے۔ میرے ابا کہتے ہیں اصل مرد کو انا پرست ہونا چاہیے۔ ہر عورت پر ڈور ڈالنا، بھوکے درندوں کی طرح اس کی تعریف کرنا اپنی ہوس کا نشانہ نہیں بناتا۔ خوشامد کرنا مرد کو گھٹیا اور کمتر ثابت کرتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی اور شاہ نواز کا ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے پر کوئی گہرا نشان چھوڑتا، ماہنور نے تیزی سے تھام لیا۔ اور پتہ ہے آج تم نے یہ سب بول کر خود کی اوقات دکھائی ہے۔ میں نے تو سنا تھا مرد محافظ اور سائبان ہوتا ہے، عورت کا اس کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے۔ عورت کو چاہے پھر اس کے گھر کی ہو یا باہر مڈل کلاس گھرانے کی رہنے والی ہو، وہ ایسا مرد جس کے ساتھ رہ کر عورت کو ایک تحفظ ملتا ہو، خود کو محفوظ محسوس کرتی ہو، اس کی سنگت میں وہ مرد اپنی پسندیدہ عورت سے نکاح کی بات کرتا ہو۔ لیکن تم نے بتا دیا تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، پر میں غلط تھی۔ تم اگر اصلی مرد ہوتے تو تمہیں اس بات کی قدر ہوتی کہ عورت کی عزت کتنی قیمتی اور انمول ہوتی ہے، جسے تم اپنے پیسوں سے خریدنے کی بات کر رہے ہو۔ اگر تمہیں انا ہے تو میرے اندر کی غیرت مری نہیں، میں اپنے ہر لفظ کا حساب دینا ہوگا اور میرے پاؤں میں گڑگڑا کر معافی مانگو گی۔ شاہ نواز یہاں کسی کی محبت میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو ماہنور کا غرور خاک میں ملانے آیا تھا۔ یہ لڑکی اب اس کی ضد بن چکی تھی، اس کو توڑنا اس کی اولین ترجیح تھی۔ لیکن لڑکی چاہے جتنی بھی بولڈ کیوں نہ ہو، لیکن بڑے مرد کو دیکھ کر گھبرا ہی جاتی ہے۔ شاہ نواز کی باتیں سن کر ماہنور کا دماغ بند ہونے لگا تھا۔ سارے محلے والے باری باری خبر گیری کرنے آ گئے تھے۔ اتنے بڑے سیاستدان کو بے عزت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکی، اگر تمہاری وجہ سے ہمارے محلے میں کوئی مصیبت آئی تو ہم تمہیں تمہارے گھر سے نکال دیں گے۔ ایسے لوگ اپنے طبقے کے لوگوں پر رعب جماتے ہیں اور حق سچ کے لیے بولتے ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگ ایک سیاستدان کے ڈر کی وجہ سے یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ آپ کے محلے میں کھڑے ہو کر اس نے مجھے دھمکایا ہے؟ آپ لوگوں کی غیرت تب کہاں چلی گئی تھی جب وہ اس کے گھر آیا؟ شاہ نواز کی گری ہوئی باتیں سوچ کر افسوس ہوا۔ کس قسم کا مرد تھا جو عورت کو خریدنے چلا آیا تھا؟ وہ خود کو صابن سے رگڑ رگڑ کر دھونے لگی، جیسے اس کی نظروں کو خود سے ختم کرنا چاہتی ہو۔ اپنے آپ کو کیوں نہیں مصیبت میں ڈال دیا؟ اب میرا دل تمہارے حوالے سے پریشان رہے گا۔ بیٹی کے چہرے پر پریشانی اچھے سے پڑھ سکتے تھے۔ ماہنور کے والدہ کا انتقال آج سے 14 سال پہلے ہو گیا تھا۔ چھوٹے بیٹے کی پیدائش کے دوران وہ اس دنیا سے چل بسی تھی۔ ماہنور نے ارمان کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ جب ماہنور کے ابا دفتر چلے جاتے تو پیچھے سے ارمان کی ساری دیکھ بھال ماہنور کے ذمہ ہوتی۔ چھوٹی عمر میں بن بیاہی ماں جو بن گئی تھی، رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی رہی۔ ماہنور کے ابا کو افسوس تھا، وہ اپنی بیٹی کو بے فکری کی زندگی جیتا دیکھ نہیں پائے تھے۔ ایسے لوگوں کے اصل چہرے تو اب ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اگلی بار اس کا باپ کس منہ سے اس محلے میں ووٹ مانگنے آئے گا؟ ہمارے معاشرے کا نظام بڑا الٹ تھا، قصوروار سینہ تانے گھوم رہا تھا اور بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ لوگوں کی باتوں کا نشانہ بن رہی تھی۔ اپنے باپ کو کسی نہ کسی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ وہ بوڑھا انسان کافی بے بس ہو گیا تھا، اپنی بیٹی کو زمانے کے سرد گرم سے بچانا چاہتا تھا۔ یہ سیاستدان اچھے لوگ نہیں ہوتے بیٹا، تم ان لوگوں کے چکر میں کہاں پڑ گئی ہو؟ اپنا گزارا کر رہے تھے، انہیں اپنی ہی فکر تھی، جو گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی۔ ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ جو کسی کی عزت پر گندی نظر ڈالے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا اور قریب اپنا انصاف لینے کے لیے اس دنیا سے چل بستا ہے۔ اب اللہ سے بڑی کسی کی ذات نہیں ہوتی، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ لوگ میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دل میں دعا کی کہ ایسا ہی ہو۔
ان کے حصے میں مزید کوئی آزمائش نہ لکھی جائے۔ اللہ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے، مجھ جیسا بوڑھا باپ تو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجھے دونوں ٹانگوں سے محروم جو کر دیا ہے۔ ابا کی بات سن کر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ ابا، اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی، یہ بیماریاں تو زندگی کا حصہ ہیں۔ میں نے آپ کا علاج کروانے کے لیے بہت سارا پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ ابھی ارمان کی پڑھائی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ دونوں بہن بھائیوں میں بہت محبت تھی، ایک دوسرے پر جان مارتے تھے۔ صبح صبح ایک کمپنی سے کال آئی جنہوں نے کہا کہ وہ اسے نوکری پر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں تو بس چاہتا ہوں کہ وقت پر تیری ڈولی اٹھ جائے۔ 2 سال سے وہ بستر پر پڑے تھے، تب سے مانور کسی طرح گھر کا گزر بسر چلا رہی تھی۔ ارمان کی پڑھائی چھڑوا کر محنت مزدوری کا فیصلہ کیا گیا۔ مانور نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کہنے لگی، ابھی میں زندہ ہوں، تب تک میرے بھائی کو پڑھ لینے دے۔ ابا، اس دنیا میں تو شاہ نواز جیسے لوگ بھرے پڑے ہیں، اس کے لیے ابھی شادی کے ہنگامے میں پڑھنا نہیں چاہتی۔ ویسے بھی مجھے آج فون آئے کمپنی کی طرف سے، نوکری کی آفر بھی مل چکی ہے۔ جتنا دماغ شاہ نواز نے خراب کیا تھا، ایک نوکری کی خبر سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آج رات سکون کی نیند آئی تھی، تاکہ صبح سارے خرچے انگلیوں پر گن رہی تھی۔ گھر کا راشن ڈلوانے والا تھا۔ شاہ نواز کو اس لڑکی کی آن لائن آنکھیں بھول گئی تھی۔ غصہ ہونے کے بجائے وہ حیران تھا کہ مانور کو کوئی حرکت بری نہیں لگی۔ جو الفاظ اس نے کہے تھے، کوئی بھی عزت دار لڑکی اس کا جواب اسی صورت میں دیتی۔ اس لڑکی کا یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنا شاہ نواز کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ اگلی صبح تک نک سکسا تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ برخوردار اپنے باپ کی آواز پر قدم روک کر ان کی جانب دیکھا۔ اسے سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، وہ اپنے باپ کا بزنس آگے بڑھانا چاہتا تھا، لیکن نواز حسن صاحب چاہتے تھے کہ شاہ سیاست میں قدم رکھے۔ تم ایک لڑکی نہیں سنبھالی جا رہی، میں نے سنا ہے کل اس نے تم پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ ان کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ میرا اور اس لڑکی کے بیچ کا معاملہ ہے، آپ کو درمیان میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اس لڑکی کو خود ہی انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ بات صرف اپنے باپ کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر کہی تھی، ورنہ اس کے دل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایک دن میں اس نے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اچانک ہی صحیح وہ لڑکی اس کے دل کو بھا گئی تھی۔ اپنے لیے اپنے سرکل کی لڑکی کے بجائے وہ ایسی لڑکی کا ہی انتخاب کرنا چاہتا تھا جس کے لیے فخر بنے۔ مجھے امید ہے تم مجھ سے ایسی سزا دو گے کہ اس کی آنے والی نسلیں شاہ نواز سے پنگا لینے کا نہیں سوچیں گی۔ نواز حسن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ ایک خود غرض انسان ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی کرسی اور دولت کی فکر میں کبھی رشتوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ شاہ نواز سر اس بات میں ہلاتا ہوا وہاں سے باہر نکلا، نہ جانے کب ان کا سامنا کیسے ہوگا۔ مانور کس بات کا یقین کرے گی یا نہیں؟ رحمان، تم مس شاہ نواز کو کال تو کر دی ہے نا؟ اپنے میجر کے ذریعے اس نے نوکری پر رکھنا چاہتا تھا۔ رحمان کافی حیران و پریشان تھا۔ اس کے نزدیک شاہ نواز کی ایک نئی چال تھی۔ سر، آپ اس لڑکی سے کسی اور صورت میں بھی تو بدلہ لے سکتے۔ اگر میڈیا کسی آدمی کو خبر بھی پڑ گئی کہ آپ نے اس لڑکی کو اپنے پاس نوکری دے رکھی ہے تو عجیب و غریب قسم کی باتیں بنے گی۔ شاہ نواز کو میڈیا کی پرواہ نہیں تھی، اور رحمان کی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا جیسے اس کا یہ مشورہ نہایت ناگوار گزرا۔ مطلب تم لوگوں کو نہ جانے کیوں مشورہ دینے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اگر نواز حسن کو اس بارے میں علم ہوا تو تمہاری نوکری کا یہ آخری دن ہوگا۔ وہ بے چینی سے مانور کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ معذرت کرتے اس وقت آ رہی ہیں، وہ معاملے کو رفع دفع کر دینا چاہتا تھا۔ آفس کے شیشے سے ہلکا سا نوک کیا۔ کم آن کرسی کی پشت پر سر جماتے ہوئے اس نے اجازت دی تھی۔ پل میں خوشی ہوا ہوئی۔ اپنے سر کی چادر اچھے سے سر پر جمائے شاہ نواز کو وہ براؤن چادر میں بے حد خوبصورت لگی تھی۔ اپنی ماں کے بعد وہ واحد عورت تھی جس کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ اس کی مانگ اپنے دل میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مانور بغیر کچھ بولے واپس پلٹنے لگی، مزید یہاں رکنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رکو! مانور تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی جرأت بھی کیسے کی؟ وہ چیخ اٹھی۔ دماغ نے پہلے ہی کام کیوں نہیں کیا؟ وہ آنے سے پہلے کمپنی کے آنر کا نام ہی پڑھ لیتی۔ شاید خوشی نے دماغ کی سادہ سی حس بند کر دی تھی۔ میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ دیکھو، کل جو میں نے کیا اس کے بعد میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، سیدھی بات، صاف۔ مانور کو بدگمانی ہوئی۔ یہ کوئی نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ شاید وہ اسے اپنی قید میں ڈال کر نئی سزا دینا چاہتا ہے۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، نہ ہی میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری قصدیت کل ہی دیکھ چکی تھی۔ مانور، دیکھو، میں یہ فیصلہ جلد بازی میں لینے والا نہیں۔ میں کل کافی کچھ بول کر آ گیا۔ دراصل مجھے تب تک تم سے محبت نہیں تھی، لیکن مانور اس کی بات پر ہنسی، جیسے کوئی لطیفہ سن لیا۔ جب شاہ نواز تو اس کی ہنسی میں ہی کہیں کھو گیا تھا۔ پہلی بات، اگر میں تمہاری بات پر یقین کر لوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی، تب بھی میں تم سے نکاح نہ کروں، کیونکہ جس عورت سے محبت نہ ہو گیا اس کی عزت کرنا تم پر فرض نہیں ہے۔ کل جو باتیں کہیں وہ کسی بھی عورت کو کہنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ دوسری بات، مجھے تمہاری محبت پر یقین ہی نہیں۔ یہ کوئی نئی چال ہے۔ چھپ کر وار کرنے سے بہتر ہے کہ سامنے اپنا اصل روپ لے آؤ۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گی۔ کل سے تمہارے محلے کے سارے کام ہوں گے۔ شاہ نواز نے گہرا سانس بھر کر
خوشبو اپنے اندر اتارے، جبکہ مہنور اس کی حرکت پر بیچو تاب کھا کر رہ گئی، بغیر کچھ کہے باہر کی جانب نکل گئی۔ شاہنواز جانتا تھا یہ تبدیلی ایک دن میں آنے والی نہیں، وہ رفتہ رفتہ ہی اسے اپنی محبت کا احساس دلا سکتا ہے۔ خود پر آنے والا غصہ جلد بازی میں اس معاملے میں خود خراب کیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، جو بھی کہے گا میں یقین کر لوں گی، کرتی ہوئی پیدل چل کر واپس جانے لگی۔ اب تو رکشوں کے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ دل میں ایک گالی شاہنواز کو نکالی۔ مہنور گھر پہنچی تو محلے کے لوگ پہلے ہی گھر میں جمع تھے۔ کچھ لوگوں کو کہنا تھا دیکھو نا، جیسے ہی شاہنواز سے پنگا لیا تو مہنور کے ابا دل پر صدمہ لے گئے۔ جوان بیٹی سیاستدانوں سے ٹکر لے لے، ان کی باتیں کہیں مہنور کے دماغ میں پھنس چکی تھیں۔ ان سب کا قصوروار شاہنواز کو سمجھنے لگی تھی۔ مہنور کے ابا کو دل کا اٹیک ہوا تھا اچانک سے، انہیں وہ بالکل بھول چکی تھی۔ ویسے ہی وہ بچہ گھر کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے بھی کافی خاموش رہتا تھا۔ اگر آپ نے وقت پر بل جمع نہ کروائے تو علاج مزید لیٹ ہو سکتا ہے۔ سارے پیسے لگ چکے تھے، اب تو محلے والوں نے ادھار دینا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ پھر بھی اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہر ایک کا دروازہ بجانے لگی، لیکن سب نے معذرت کر لی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، لیکن ارمان ابھی تک اسکول سے گھر واپس نہیں آیا تھا۔ سارے خدشات شاہنواز کی طرف ہی جاتے تھے، کہیں اس نے ارمان کو کچھ کر نہ دیا ہو۔ شاہنواز نے اپنی ساری حد پار کر دی تھی۔ جتنی بار بھی مہنور کا اس شخص سے سامنا ہوا تھا، پہلے سے زیادہ نفرت اپنے دل میں محسوس کرتی تھی۔ اس کا پورا باپ ایمرجنسی میں بیٹے کو پکار رہا تھا، لیکن وہ اس بوڑھے باپ کو کیا جواب دیتی؟ کہیں نہ کہیں مہنور خود کو ان سب کی ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ اس کے گھر والے اگر آج تکلیف میں تھے تو سب کے پیچھے وجہ وہ خود تھی۔ اپنے باپ کو اس حالت میں ہسپتال میں چھوڑ کر جانے کی ہمت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ارمان کی خاطر یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ محلے میں موجود شرفو چچا کو ابا کے پاس چھوڑ کر حویلی کا رخ کیا۔ شاہنواز اس کی آمد کی خبر پہ کافی حیران تھا۔ شکر تھا کہ نواز صاحب گھر پر موجود نہیں تھے، ورنہ اس لڑکی کو دیکھ کر ان کا خون ضرور کھول اٹھتا۔ سیاہ چادر میں چھپی وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ اپنے مالک سے کہو مہنور آئی ہے، چوکیدار نے انٹر کام پر بتایا تو اگلے ہی لمحے اسے اندر جانے کا حکم دیا گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادگی میں پرکشش لگ رہی تھی۔ مہنور اندر گئی تو سامنے ہی شاہنواز طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا، پر غصے میں ہوش گم ہونے لگے جب مہنور نے اپنی چادر اتارتے ہوئے اس کے قدموں میں پھینکی۔ لو کر لو اپنی ہوس پوری، نوچ لو مجھے، یہی چاہتے تھے نا تم؟ روتے ہوئے چیخی تو شاہنواز نے غصے میں اپنی چادر اتارتے ہوئے اسے اڑائی۔ شاہنواز کا غصہ سویا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ یہ لڑکی اپنی ہڑبڑی میں صحیح بات کا غلط مطلب کیوں سمجھ لیتی تھی؟ اسے جذباتی پن کی وجہ سے مہنور کی زندگی میں نقصان بھی اٹھاتی تو وہ اس کی محبت کو ہوس کا نام دے رہی تھی۔ میرے بھائی کو آزاد کر دو، مہنور نے بے بسی سے کہا۔ پہلے مجھ سے نکاح کرو۔ شاہنواز نے وہی شرط رکھی جو آج آفس میں کہی تھی۔ چلو شکر ہے نکاح سے پہلے تم نے محبت کا ڈرامہ تو نہیں کیا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ لیکن شاہنواز کو اس کی دماغی حالت پر زیادہ شبہ نہ ہوا۔ وہ جلد از جلد نکاح کرنا چاہتا تھا تاکہ اس سے پہلے کہ مہنور کو ساری حقیقت علم ہو، وہ جلدی سے نکاح کر لینا چاہتا تھا۔ محبت نے اسے خود غرض ضرور بنا دیا تھا، لیکن ارشمان کی گمشدگی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اتنا کم ظرف نہ تھا کہ مہنور سے نکاح کرنے کو اسے اپنا ہتھیار بنا لے، تو باپ بھائی کے بغیر نکاح بھی کوئی نکاح ہوتا ہے؟ شاہنواز تو چاہتا تھا کہ اس کے گھر والوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو، لیکن حالات ایسے بن گئے تھے کہ مہنور نے اسے موقع نہ دیا۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ مجھے انسانوں کی پہچان نہیں، اور وہ ٹھیک کہا تھا۔ مجھے واقعی انسانوں کی پہچان نہیں۔ میں سمجھتی تھی تم اتنے برے نہیں ہو سکتے۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اس خوش فہمی سے نکال دیا، وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ نفرت بھری نگاہوں سے بولی۔ ایک بار میری بات سن لو۔ شاہنواز کو بکھری حالت پر ترس آیا، تب ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا چٹاک، لیکن اس کے منہ پر پڑنے والا تھپڑ بہت شدید تھا۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ چیخ کر بولی۔ کیوں نہ ہاتھ لگاؤں؟ اب تو تمہارا شوہر ہوں۔ ویسے بھی شوہر پر ہاتھ اٹھانے والی بیویاں جہنم میں جاتی ہیں، اور تمہارے جیسے شوہر بھی جنت کا ٹکٹ نہیں کٹواتے۔ کیسا مریض شوہر تھا، بیوی سے تھپڑ پر تھپڑ کھائے جا رہا تھا۔ دل میں خود پر افسوس کیا۔ محبت کیا سے کیا کرواتی ہے۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو، وہ چھوٹا لڑکا میرے پاس نہیں ہے، لیکن تم بے فکر رہو، اب تو میری ذمہ داری ہے، تم سے جڑی پریشانیاں بھی میری ذمہ داری ہے، اسے ڈھونڈ نکالوں گا، انکل کا علاج ہوگا، بہت اچھے سے ہوگا۔ مہنور اس کی دھوکہ دہی پر دنگ رہ گئی۔ تم کیسے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتے ہو؟ کالر سے پکڑ کر چیخ اٹھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ ارمان اس کے پاس ہے۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا ارمان میرے پاس ہے، تم نے خود مجھ پر بغیر تصدیق کیے سوال اٹھائے، الزام لگائے۔ مہنور نے دل میں دعا کی کہ اسے موت کیوں نہیں آ گئی۔ اتنے صدمے سہنے کے بعد مر جاتی، لیکن شاید اسے ابھی موت نہیں آنی تھی۔ اپنے باپ کی مشینوں میں جکڑا چھوڑ کے اس آدمی کے پاس آئی تھی، چادر کو ٹھیک کرتی باہر کی جانب جانے لگی۔ شاہنواز نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے آیا۔ اپنے باپ کی اگر اسے فکر نہ ہوتی تو کبھی اس انسان کی گاڑی میں نہ بیٹھتی۔ اب تو اس کا رشتہ بھی بدل چکا تھا، لیکن پھر
پھر بھی اس نے اس میں دیر کر دی تھی۔ اسپتال کی انتظامیہ نے ماہنور کے باپ کے اوپر سفید چادر ڈال دی۔ ارمان چچا کے گلے لگ کر رو رہا تھا۔ ماہنور کو کچھ غلط ہونے کا خدشہ ہوا۔ اور ارمان آپ دونوں رو کیوں رہے ہو؟ ارمان چچا کے کندھے سر اٹھا کر اپنی بڑی بہن کے گلے لگ گیا۔ شاہ نواز سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ ماہنور ہمت سے کام لو، انکل اس دنیا میں نہیں رہے۔ دونوں بہن بھائی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ہسپتال میں آتا جاتا انسان انہیں طرز بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہنور کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے کالر پکڑ چکی تھی۔ تم میرے باپ کے قاتل ہو؟ شاہ نواز نے خاموش رہا۔ ساری اس کی دل کی بھڑاس نکالنے کی اجازت دی۔ تدفین کا سارا انتظام شاہ نواز نے اپنے کاندھوں پر لے لیا۔ ماہنور کے دکھ میں وہ بڑھ چڑھ کر شریک تھا، لیکن اگر اس لڑکی کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ارمان سارے واقعے سے بے خبر تھا۔ ماہنور نے اسے صرف اتنا بتایا تھا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے شاہ نواز سے نکاح کر لیا ہے۔ ماہنور کے ابا کا ختم کروانے کے بعد مالک مکان بھی آگے کہنے لگا کہ اب یہ میرا مکان خالی کر۔ سیاستدانوں کا زیادہ آنا جانا لگ چکا ہے، کیا معلوم کل کو میرے گھر پر ہی قبضہ جمع کر کے بیٹھ جائے۔ کسی نے مصیبت پڑنا نہیں چاہتا۔ بہتر تم لوگ میرا مکان خالی کرو، اپنے شوہر کے ساتھ کہیں چلی جاؤ۔ بیٹا کوشش کرنا اپنے شوہر سے رتبہ حاصل کر لو۔ یہ سیاستدان لوگ شادیاں 2 4 5 کر لیتے ہیں، لیکن صرف خاندانی بیوی کو میڈیا کے سامنے لاتے ہیں، باقی عورتوں سے بچے پیدا کر کے زمانے میں ڈھلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ماہنور کے اندر ایک آگ مچی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا سب شاہ نواز کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لوگ وہاں سے نکل کر حویلی آ گئے تھے۔ نواز حسن کا بھی ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آخر یہ کوئی لڑکی ان کی حویلی میں کیا کرے گی؟ ڈیڈ یہ میری محبت ہے، محبت اپنی کلاس کے لوگوں میں ہی اچھی لگتی ہے، میڈیا کو پتہ چل گیا تو کیا عزت رہ جائے گی؟ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے آپ موم کی محبت میں پاگل تھے، ویسے ہی میرے لیے یہ لڑکی عزیز ہے۔ اگر اپنی اولاد کو کھونا نہیں چاہتے تو آپ کو ماہنور کو بہو تسلیم کرنا ہوگا۔ میڈیا کے سامنے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ ماہنور کا کہنا تھا کہ جب تک اسے معاشرے میں ماہنور شاہ نواز کے نام سے جانا نہیں جائے گا، وہ تب تک نکاح کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ارمان کو کوسٹل میں شفٹ کر دیا گیا تاکہ اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ گلی محلوں میں رہنے والی ماہنور کو اب محلوں کی رانی بنا دیا گیا۔ شاہ نواز اسے اپنی جان تک چھڑکتا تھا۔ تم میرے ساتھ خوش ہونا، ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے ہوئے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے اور کوئی عورت ہوتی تو اپنی قسمت پر راز کرتی۔ اس کا شوہر جان دیتا ہے۔ آج کل الیکشن سر پر ہونے کے باعث وہ ماہنور کو ٹھیک سے وقت نہیں دے پاتا تھا، لبوں پر مسکراہٹ لیے لفظوں کے ساتھ نہیں دیا تھا۔ نہ جانے کیوں شاہ نواز کو لگتا تھا کہ وہ خوش نہیں۔ ماضی کی باتیں بھلا کر وہ آگے بڑھنے کا قائل رکھتا تھا۔ وہ کئی بار ماہنور سے اپنے ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگ چکا تھا۔ شاہ نواز نے مسکراتے ہوئے اس کی سر کی چادر کو ٹھیک کیا، درمیان کی مانگ پر اپنے ہونٹ جمائے۔ ماہنور ایسے اسٹل کھڑی رہی۔ یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ باپ کی موت پر جتنا لڑ جھگڑ چکی تھی، اس کے بعد مکمل خاموش تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا شاہ نواز کو پتہ نہیں تھا۔ الیکشن میں وہ بری طرح سے ہار چکا تھا۔ ان کے خلاف سارے ثبوت نہ جانے کس نے دوسری پارٹی میں دے دیے تھے۔ یہ کام صرف گھر کے بندوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ نواز صاحب کا غصے میں کمرے سے باہر نکلے، جبکہ ماہنور کی زندگی میں کوئی خطر خواہ فرق نہیں پڑا۔ شاہگن اس انسان کی کھوج لگانے میں مگن تھے جس نے ان کی پیٹھ پیچھے چھڑا کھونپا تھا۔ ماہنور مجھے اس وقت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے اس کی گود میں منہ دے دیا۔ اس کی پارٹی کے کچھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں، لیکن میں تمہیں ٹوٹتے بکھرتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہت ناز تھا نہ تمہیں اپنی طاقت پہ؟ اپنی گود میں سے اس کا سر نکالتے ہوئے نفرت سے بولی۔ شاہ نواز بجلی کی رفتار سے تیزی سے اٹھا اور اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کیسا لگتا ہے جب محبت اگر بھیس بدل کر آپ کو دھوکہ دے اور آپ کے ہر چہرے میں آپ پہ اپنے مجرم کو تلاش کرتے پھرے؟ میرے باپ کو موت کے انجام تک پہنچانے والے تم ہو شاہ نواز۔ تم سمجھتے تھے کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی؟ ارے نواز، تم سمجھتے تھے کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی؟ جس بیٹی کے باپ کو تم نے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا، وہ بیٹی تم پر تھوکے گی بھی نہیں۔ ایک کھیل شاہ نواز نے اسے پانے کے لیے کھیلا تو ایک کھیل نور نے اسے جھکانے کے لیے کھیل لیا۔ اس میں برا کیا ہے؟ مجھ سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ رچایا تھا۔ وہ 6 فٹ کا مرد پورے قد سے ہل گیا تھا۔ ماہنور نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن کیوں؟ میں تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ اپنے ملواز کی درستگی کرو شاہ نواز۔ تم میری خاموشی کو محبت سمجھا، ورنہ میں تم سے وہی ناگن ہوں جو تمہیں ڈس لینا چاہتی تھی۔ ماہنور، تم نے میری ایک غلطی کو اتنا بڑا گناہ دیا، کس طرح سمجھاؤں؟ میں تمہارے باپ کی موت کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تمہارے دماغ میں یہی فطور بھرا ہوا ہے۔ مزید تم پر مسلط نہیں ہوں گی۔ ماہنور 2 منٹ خاموشی سے بیٹھ ہوئی، لیکن شاہ نواز کمرہ چھوڑ کر جا چکا تھا، اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ ساری رات وہ گھر لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ ماہنور کو احساس ہونے لگا کچھ زیادہ ہی غلط فیصلہ کیا۔ بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح کے وقت ایک ان نون نمبر سے کال ریسیو ہوئی۔ بتایا گیا شاہ نواز کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی ہسپتال گئی۔ اس بار وہ مزید کوئی نقصان نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ ارمان کو بھی ہاسپٹل سے پک کر لیا۔ دونوں بہن بھائی ہسپتال میں شاہ کی زندگی کی دعائیں کر رہے تھے۔ نواز صاحب بھی اپنے بیٹے کی پریشانی
میں کافی نڈھال ہو گئے تھے۔ پہلے تو الیکشن کی ناکامی کا صدمہ، اب شاہنواز کا یوں ہسپتال میں پڑے رہنا ایک مزید صدمہ۔ میڈیا والے وہاں پہنچ آئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے شاہنواز کی زندگی کی نوید سنائی۔ نواز صاحب کے ملنے کے بعد انہوں نے ماہنور کو اندر جانے کہا کیونکہ وہ جانتے تھے یہ لڑکیوں کے بیٹے کی محبت ہے۔ اس کو لگا کہ وہ دوبارہ نور کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا، لیکن وہ لڑکی روتے ہوئے اسے معافی مانگ رہی تھی۔ کہنے لگی، میں نے شاید غصے میں بہت غلط کر دیا۔